نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور 10 گناہوں کو مٹاتا ہے اور 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ ایک درود رحمتیں برکتیں تو دیکھیں کتنی ہیں، تو پھر کیوں نہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کا ورد کیا کریں۔ آج کل سوشل میڈیا نے ہمارا یوں سمجھے کہ زندگی کا بہت بڑا حصہ لے لیا، فیملی ٹائم بھی اس نے لے لیا، نماز ٹائم بھی بہت سو کا لے لیا، قرآن ٹائم پہلے نہیں تھا اب سوشل میڈیا میں چلا گیا، تو اب زندگی میں اتنا سارا ٹائم ہمارا موبائل لے جاتا ہے، تھوڑا سا نکالیے اس سے ٹائم، درود ٹائم شامل کریں اپنی زندگی میں، نماز پڑھیں اور روزانہ درود پاک پڑھیں، پھر دیکھیں کتنی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اچھی عادتیں 360 ہیں۔ اللہ کریم جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی ذات میں ایک اچھی عادت پیدا فرما دیتا ہے، یعنی ایک اچھی عادت بھی کسی کی ذات میں آ جائے نا، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے اور اسی کے سبب اسے جنت میں بھی داخل فرما دیتا ہے۔ انڈونیشیا، ملائیشیا، سنگاپور، اب جائیں اس پوری پٹی پر کروڑوں مسلمان ہیں، صحابہ کرام نہیں گئے یہاں پر، ہسٹری پڑھیں، 300، 400، 500 سال پہلے یہاں اسلام پہنچا، اس سے پہلے نہیں تھا اسلام، کیسے پہنچا؟ وہاں عرب کے لوگ تجارت کرنے گئے تھے، بزنس کرنے گئے، مگر جب ان غیر مسلموں نے ان کی بزنس ڈیلنگ دیکھی، سچائی دیکھی، وعدوں کی پورا ہونا دیکھا، وقت پہ نماز پڑھتے ہونا دیکھا، ایمانداری دیکھی، کا اتنا اچھا مذہب ہے ان کا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پہلے ہمارے بزرگوں کے برابر میں پڑوسی کفار رہتے تھے، کافر پڑوسی ان کا اخلاق دیکھتے تھے کہ پڑوسی ایسا ہوتا ہے، اتنا خیال رکھنے والا، اتنا برداشت کرنے والا، جب یہ ایسے تو ان کے آقا کیسے ہوں گے، ان کا مذہب کیسا ہوگا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ وہ کردار کی سنتیں ہیں، یہ وہ کردار کی عادتیں ہیں۔ کبھی زندگی میں کسی غلط کام کی قسم اٹھا لینا، پھر قسم پوری نہیں کرنی ہے، قسم توڑ دینی ہے، کفارہ دینا ہے، غلط کام نہیں کرنا۔ مثال کے طور پہ کوئی قسم کھا لے آئندہ نماز نہیں پڑھوں گا، تو کیا وہ نماز نہیں پڑھے گا یا پڑھے گا؟ نماز پڑھے گا، قسم کا کفارہ دے گا نا، کہ نہیں یار قسم ٹوٹ جائے گی اس لیے نماز نہیں پڑھ رہا۔ معاذ اللہ، حرام کام کی کسی نے قسم کھائی، غلط کام کی قسم کھائی، تو وہ قسم توڑے گا، غلط کام نہیں کرے گا۔ لوگ کہتے ہیں آج تو مزہ آیا ہے، انجوائے کرتے ہیں، آج بھاؤ مل رہا ہے اپنے کو، دیکھو سارا خاندان منانے آئے گا، سب معافی بھی مانگیں گے کیونکہ ان کے بچے کی شادی ہے، یہ آپ کر لیں گے، مگر اللہ کی بارگاہ میں آپ سوچیں، آپ اللہ کو ناراض کرنے والا یہ کام کریں، معاف کر دیں، درگزر کریں، آ جائیں، حیران کر دیں پورے خاندان کو کہ میں ناراض ضرور تھا مگر آج تمہارے بیٹے کی خوشی ہے، تمہاری خوشی میں بھی شریک ہونے آ گیا، دیکھو کیسے دل میں جگہ بن جائے گی۔ دیکھیں یہ کوئی کمال نہیں ہے، مجھے آپ مثال کے طور پہ کوئی بھائی کھڑے ہوں اور مجھے کوئی تحفہ دیں، میں ان کا شکریہ ادا کروں، میں بھی کوئی قلم نکال کے دے دوں، یہ کیا کمال کیا؟ امتحان، عادت کہتے ہیں نا، عادت کا امتحان کب شروع ہوگا، اخلاق کا امتحان کب شروع ہوگا؟ جب آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے، اور اب آپ کا ٹالرنس لیول کیا ہے، اب آپ کے برداشت کا لیول کیا ہے۔ وہ رشتہ دار جو آپ سے کینہ رکھتا ہے، وہ رشتہ دار جو آپ سے دشمنی رکھتا ہے، سب سے زیادہ ثواب اس کو صدقہ دینے کا ہے نا مشکل کام، بندہ کہ اس کو کدھر سے دوں بھائی، سارا دن میری برائی کرتا ہے، سارا دن میرے خلاف، اللہ اکبر، کیا پیارا مذہب ہے کہ جب تم اسے تحفہ دو گے، اسے صدقہ بھجواؤ گے، اس کے گھر پہ عیدی بھجواؤ گے، کوئی سامان بھجواؤ گے، اس کے دل میں نرمی آ جائے گی اور محبت پیدا ہوگی، رشتہ داری جڑ جائے گی۔ رشتہ داری کاٹنے والا نہ شب برات میں بخشا جاتا ہے، نہ شب قدر میں بخشا جاتا ہے۔ خدارا وہ بزرگ جو اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہیں کہ فلاں کے گھر مت جانا، فلاں سے بات نہیں کرنا، نہ کرو ایسا، معاف کر دو، درگزر کر دو۔ اللہ فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرو اور درگزر کرو۔ اور آگے انعام کیا دے رہا ہے، فرماتا ہے کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ شریف کے ساتھ شریف ہے، بدماش کے ساتھ بدماش ہے۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ بدماش والا بٹن لگا ہوا کدھر ہے آپ کے اندر، کہ جب کوئی بدماش آتا تو آپ بھی آستینے چڑھا کے شروع ہو جاتے ہیں۔ بھائی شریف آدمی شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، جبھی تو بدماش سدھرے گا نا۔ ایک گالی دے دے تو اچھا خاصا نیک نمازی کہتا ہے میں بتاتا ہوں، اور واقعی وہ بتاتا ہے میں کیا ہوں، وہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں میں کون ہوں، وہ واقعی اتنی گالیاں دے گا کہ پتہ چل جاتا ہے وہ کون ہے۔
بہت پہنچاتے ہیں شوہر تکلیف، پتہ ہے ہمارے پاس تو خط آتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، مارتے ہیں، پتہ نہیں کیسے لوگ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، بری بری باتیں کرتے ہیں، نشہ کر کے گھر آتے ہیں۔ نہ کرو ایسا، بیوی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پاس دل نہیں، اس کو جو بولنا ہے، جیسے بولنا ہے، جیسے سنانا ہے سنا کے چلے جاتے ہیں، وہ روتی رہتی ہے، مگر اللہ کی بارگاہ میں اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ ارے تھوڑی سی زندگی ہے، دل میں رکھ کے نہ گزارو، دشمنیاں پال کے زندگی گزارو گے، یہ زندگی تکلیف دہ ہو جائے گی، ٹینشن میں رہو گے، لوگوں کو شوگر ہو گئی، بلڈ پریشر، فرسٹریشن، اتنی بیماریاں ہیں۔ اس کے پیچھے دیکھو تو کسی سے دشمنی پالی ہے، کسی کا حسد پالا ہے، کسی کی باتیں سوچتے رہتے ہیں، کسی کے لیے نیگیٹو سوچتے رہتے ہیں، فیملی کے اندر جناب عجیب گھوٹالے بنے ہوئے ہیں، ساس بہو سے پریشان، بہو ساس کے بارے میں سوچتی رہتی ہے۔ سب ایک دوسرے کو معاف کر دو۔ ایک حدیث پاک سن لو، جو یہ بدلہ لینے والے ہیں نا، جو یہ دل میں پال کر چلنے والے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو معاف نہیں کرتا وہ معاف نہیں کیا جائے گا، جو رحم نہیں کرتا وہ رحم نہیں کیا جائے گا۔ پتہ ہے کئی گھرانے کیوں دور دور ہیں؟ میاں بیوی ایک سال سے الگ الگ ہیں، انتظار کیا ہے؟ بیوی آ کر سوری بولے تو میں اس کو لے آؤں گی، بیوی بولتی نہیں، وہ آ کے پہلے معافی مانگے تو میں چلی جاؤں گی۔ ایک سوری ہے اور دونوں دور بیٹھے ہیں، کوئی آگے بڑھ کر معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے، دونوں کو ایک دوسرے کی یاد بھی آ رہی ہے، مگر یہ ایگو، یہ انا خاندان نہیں ملنے دے رہی۔ معاف کر دو، آپ آگے بڑھ کے معافی مانگ لو نا۔ ہماری میملی میں کہتے ہیں نا، جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں، آپ آگے جا کے آپ معافی مانگ لو کہ بھائی میری غلطی تھی، معاف کر۔ ہو سکتا ہے آپ کے دل میں خیال ہے میری غلطی نہیں تھی، میں کیوں معافی مانگوں؟ یہی تو وجہ ہے روکے ہوئے، آگے بڑھ لو، معافی مانگ لو۔ اللہ کو پسند آتا ہے جو دوستی کرتا ہے، جو معاف کرتا ہے، جو درگزر کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، آپ نے ایک شخص کو دیکھا، وہ ہاتھ اٹھا کر رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی مولا اس کی دعا قبول کیوں نہیں فرماتا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو لیں، میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی۔ کہا یا اللہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا موسیٰ وجہ یہ ہے کہ جو یہ کھاتا ہے وہ حرام ہے، یہ جو پہنا ہوا ہے یہ حرام ہے۔ آج ہماری روزی کا کیا حال ہے؟ یاد رکھو میرے بیچے اسلامی بھائی، حرام اور حلال یہ بڑی واضح چیز ہے، اس سے دور ہونا بڑا ضروری ہے۔ ساری نمازیں، ساری عبادتیں، روزے، صدقے، خیرات، یہ سب جب کام آئیں گے جب روزی حلال ہوگی۔ آج بندہ کہتا ہے پیسے آنے چاہیے، کاروبار چلنا چاہیے، بینک بیلنس بڑھنا چاہیے، چاہے حلال سے آئے چاہے حرام سے آئے۔ نہیں میرے بیچے اسلامی بھائی، بہت زیادہ حرام ہے تو بعض اوقات حرام بہت ہوتا ہے، سکون نہیں ہوتا۔ حلال تھوڑا بھی ہو وہ برکت والا ہوتا ہے، سکون والا ہوتا ہے، بچے فرما بردار ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے گھر میں نہیں ہوتے۔ حرام مال دنیا میں بھی بربادی لاتا ہے، آخرت میں بھی بربادی لاتا ہے۔ ایسا نہیں مہینے کی 10 لاکھ آمدنی ہے اور آج آپ حرام چھوڑ دو تو کل سے وہ 12 لاکھ ہو جائے گی، 2 لاکھ ہو جائے گی، 1 لاکھ ہو جائے گی، آزمایا جائے گا، کھڑے رہنا، پھر دیکھو اللہ کیسے غیب کے خزانوں سے دے گا۔ بے شک تھوڑا بھی ہوا اللہ اس میں برکت ڈالے گا، سکون ڈالے گا، صحت ڈالے گا، بچوں کی خوشیاں ڈالے گا، تمہیں ٹینشن فری کر دے گا، کیونکہ تم نے رب کی رحمت کی طرف 1 قدم بڑھایا ہے، اس کا وعدہ ہے میری رحمت 10 قدم آئے گی، انشاءاللہ ہمت میں رہو۔ ہمارے عموماً اگر بہت زیادہ امی ابو کی خدمت کرے تو ہم نے کہا یہ ممی ڈیڈی والا ہے، بس زیرہ ہی نہیں ہے، حوصلہ افزائی نہیں ہوتی کہ یار یہ ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے، والدین کو خوش رکھ رہا ہے، ماں باپ کی دعائیں لے رہا ہوگا۔ ایسا ہمارے یہاں نارملی مزاج نہیں ہے۔ آپ کے اور میرے وجود کا سبب بھی ہمارے ماں باپ ہے۔ ماں باپ نہ ہوتے تو نہ آپ ہوتے نہ میں ہوتا۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کا احسان مانو۔ ایک نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی میں آگ لگ گئی، نوجوان صحیح سلامت گاڑی سے باہر نکل آیا، لوگوں کو حیرت ہوئی اتنا بھیانک حادثہ ہوا اور خراش بھی نہیں ہے تمہارے بدن پر، کیا نیکی کرتے ہو؟ اس نوجوان نے کہا کہ نیکی تو پتہ نہیں ہے نیکی کیا کرتا ہوں، اتنا پتا ہے کہ آج مجھے تنخواہ ملی تھی، میں نے جاتے تنخواہ میری ماں کے ہاتھ میں دے دی، اور میری ماں نے تنخواہ ہاتھ میں لے کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی یا اللہ میرے بچے کی حفاظت کرنا، تو مجھے لگتا ہے میری ماں کی دعا کی برکت سے مجھے خراش تک نہیں آئی۔ پڑھ کے بھی بندہ بے روزگار ہے۔ اگر ماں باپ کی دعا ہو نا تو پڑھا ہوا ہو یا نہ ہو بے روزگار نہیں رہے گا، یہ میں آپ کو لکھ کر دے سکتا ہوں۔
یہ میری سے آپ لکھوا لیجئے گا. اگر ماں باپ کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ماں باپ کی رضا آپ کے ساتھ ہے نا، آپ کے پاس تعلیم، تربیت، قابلیت ہو یا نہ ہو، آپ انشاءاللہ دنیا میں محتاج کسی کے بھی نہیں رہو گے. ایک ماں کو یا والد کو فون ضرور کیجئے گا، امی، ابو، اگر آج تک میں نے کوئی آپ کی حق تلفی کی ہے تو مجھے معاف کر دیجئے گا. ان سے معاف کرا لینا، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے، آپ کا دل نرم ہو جائے گا، آپ کی سوچ اللہ بڑھا دے گا، آپ کی ہمت اللہ بڑھائے گا، آپ کی طاقت اللہ بڑھائے گا، آپ کی قابلیت اللہ بڑھائے گا، آپ کی صلاحیت اللہ بڑھائے گا، آپ کی دنیا بھی اللہ اچھی کرے گا، آپ کی آخرت بھی اللہ اچھی کرے گا. اگر آپ نے اپنے ماں باپ کو راضی کیا ہے، اپنے ماں باپ کو خوش کیا ہے. ماں باپ کا آج کے دور میں مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ اس کو پڑھاؤ، بیٹا تو پڑھ، بیٹا تو پڑھ. حالانکہ جو غریب ماں باپ ہوتے ہیں یہ پیٹ کاٹ کر، قسمہ پرسی کر کے، قرضہ لے کر اپنے اس بیٹے کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. مگر دنیا میں آج میجورٹی اولاد وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو ریوارڈ نہیں دیتی، ریزلٹ نہیں دیتی. اور ماں باپ ہوتے ہیں نا، یہ کوئی اور طبقہ نہیں، یہ ماں باپ ہی ہیں کہ جو ریزلٹ نہ ملنے پر بھی دعائیں دیتی ہے. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بیٹھ سکیں. والدین بلائیں گے تو کہیں گے کہ ابو پڑھائی کر رہا ہوں، آپ تو چاہتے ہو. وہاں بولا ہاں ہاں بیٹا پڑھ لے پڑھ لے پڑھ لے. وہ ادھر بیٹھ کر کتاب چھوڑ کر موبائل لے کر بیٹھا ہوا ہوگا. باپ سمجھ رہا ہوگا بیٹا میری محنت کی کمائی کو وصول کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ سوشل میڈیا پر اپنا ٹائم برباد کر رہا ہوگا. آج بھی اسٹوڈنٹ کے پاس دوستوں کے لیے ٹائم ہے، ماں باپ کے لیے نہیں ہے. یہ پڑھتے ہیں، دوستوں کے لیے ٹائم ہے، ماں باپ کے لیے نہیں ہے. جس طرح ہم چھوٹے تھے تو ماں باپ کے بغیر ہم کسی کام کے نہیں تھے. جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو ہمارے بغیر وہ بڑے بے قرار ہوتے ہیں، اور اس وقت ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اپنی ایمبیشنس ہوتی ہیں، آپ کے جو بھی ایم آف لائف جس کو آپ لوگ کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں، ہم اس میں لگ گئے ہوتے ہیں، ماں باپ کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اور اس وقت ماں باپ کا دل دکھتا ہے. ماں باپ کے دل سے خدا نہ کرے بد دعا نکلے تو بندہ برباد ہو جاتا ہے. اور اگر ماں باپ کے لیے بندہ کمپرومائز کرے، قربانی دے، اللہ اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی دیتا ہے. بیٹیاں بہت محبت کرتی ہیں، دل نرم ہوتا ہے بیٹیوں کا. کسی نے بڑی پیاری بات لکھی تھی، اگر ہمارے معاشرے میں ماں باپ کو بیٹی کے گھر میں رکنے کی اجازت ہوتی نا تو اولڈ ہاؤس دنیا میں نہ ہوتے. بیٹی رکھ لیتی، لیکن یہ بیٹا شادی کے بعد ماں باپ کو نہیں رکھتا. یہ شادی کے بعد بالکل لٹو ہو جاتا ہے، بالکل وہ بیوی کی طرف ہو جاتا ہے، اولاد کی طرف ہو جاتا ہے، فیوچر پلاننگ کی طرف ہو جاتا ہے، ماں باپ کو نظر انداز کر دیتا ہے. ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ مغربی کلچر کے لوگ نہیں ہیں. 7 دن کی چھٹیاں لیتے ہیں ڈاکٹر سے علاج کرانے کے لیے کتے کا. 7 دن کی چھٹیاں لیتے ہیں آفس سے کہ ہمارا کتا بیمار ہے، ہمیں اس کا ٹریٹمنٹ کرانا ہے. اور ماں باپ کے لیے اولڈ ہاؤس ہے، ماں باپ کے لیے اولڈ ہاؤس ہے. یہ کلچر جو ہے مغرب میں ویسٹرن، میرے اسٹوڈنٹ اسلامی بھائیوں، اس کلچر کو اپنے اندر آنے مت دینا. ہم مسلمان ہیں، ہماری سب کے سب توجہ ہمارے ماں باپ ہیں. کبھی بھی آپ اپنے ماں باپ کے آگے اف مت کرنا، بدتمیزی مت کرنا، بد اخلاقی مت کرنا، کبھی اونچی آواز سے آپ بات مت کرنا. وہ ڈانٹے تو ڈانٹ سنو، وہ مارے تو مار کھا لو، مگر کبھی بھی اپنے ماں باپ کے آگے آپ نے یہ نیت کر لو میں اپنے ماں باپ کے آگے کبھی بدتمیزی نہیں کروں گا. آپ نیت کریں، ماں باپ کے آگے بدتمیزی نہیں کریں گے. ماں باپ سے محبت کریں. جس سے محبت ہوتی ہے نا بندہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. ماں باپ سے محبت کریں. ماں باپ کو اپنا ATM کارڈ نہ بنائیں. ماں باپ کو آپ فیوچر کے لیے کوئی سیری نہ بنائیں. ماں باپ کو صرف اس لیے نہ رکھیں کہ یہ قربانی دیتے رہیں گے اور ہم آگے بڑھتے رہیں گے. آپ وہ اسٹوڈنٹ مت بننا کہ جن کے ماں باپ یہ سوچیں کہ کاش کہ میرے بیٹے کو میں یہ تعلیم نہ دلاتا، اسے میں کسی اور جگہ پر رکھ دیتا، کم از کم میرا اطاعت تو کرتا، میری بات تو مانتا. شادی کے بعد بیوی کو لے کر ایسا جدا ہو گیا کہ پوچھتا ہی نہیں اپنے بوڑھے ماں باپ کو. وہ پوتا دیکھنا چاہتے، پوتا دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. وہ پوتی دیکھنا چاہتے، پوتی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. بیٹے کو فون کر دے، بیٹا کہاں ہے؟ تو بیٹا کہتا ابو کیا کروں، اتنا بزی ہوں. ارے تف ہے تمہاری بزی ہونے کے اوپر، تمہارے ماں باپ تم کو دیکھنے کو ترس گئے یار. تمہارے ماں باپ تم کو دیکھنے کو ترسے. ایسی کون سی دنیا بنا رہے ہو یار؟ ماں باپ ہمیں دیکھتے نہیں ہیں تو ان کو چین نہیں ملتا، کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں. جس دن آپ کو ماں باپ سے محبت ہو جائے گی نا، اس دن آپ کو ماں باپ کو دیکھے بغیر چین نہیں آئے گا. یہ میں معیار بیان کر رہا ہوں.
ہم ماں باپ کا بھی نیچر تبدیل کریں گے. ہم ماں باپ کو بتائیں گے کہ صرف پڑھنا لکھنا کوالیفیکیشن لینا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے ابو. میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت کر کے جنت حاصل کروں. میری ذمہ داری یہ ہے, میرا کام یہ ہے. ماں کی خدمت کریں. بعض اوقات بوڑھے دادا دادی گھر میں ہوتے ہیں, بوڑھے نانا نانی گھر میں ہوتے ہیں, ان کی خدمت کریں. اگر آپ ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کبھی بے روزگار نہیں ہوں گے. اللہ نے چاہ آپ کو بالکل محتاجی بھی نہیں آئے گی اگر آپ نے ماں باپ کی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق خدمت کی اور ماں باپ کی بات مانی. اور ماں باپ کی بات وہی ماننی ہوتی ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہوتی ہو. امیری کی غلامی سے غربت کی بادشاہت اچھی. باہر امیر بن کر بھی بندہ غلام ہے, ڈرتا رہتا ہے. مجھے پتا ہے, مجھے 8-10 سال ہو گئے میں باہر جاتا ہوں, یا اس سے زیادہ عرصہ ہو گیا, اور لوگوں سے ملتا ہوں, ان کی باتیں سنتا ہوں. باہر غم ہے, دکھ ہے, پریشانی ہے, مار پیٹ ہے, قید ہے. میں نے کوئی ایسا درد نہیں دیکھا دنیا میں جس سے نوٹیں گرتی ہوں. بہت محنت ہے, اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہے. میں نے ایک بیٹے کی بات سنی, آج تک میرے کو بات یاد ہے کہ ایک اچھی اسپتال میں داخل کرنا, کہتا کیا اچھی اسپتال تو داخل کرنے کی کیا ضرورت ہے, بوڑھا ہو گیا ہے, چھوڑ دو اس کو. بیٹا بول رہا ہے. وہ لڑکا میں نے دیکھا بیٹا تڑپ تڑپ کر مرا ہے. یہ میری آنکھوں نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں. پیسہ کیا بیچتا ہے. اچھا ایک پیسے والے کو میں جانتا ہوں, اس کی ماں بیمار ہو گئی, اس نے فیکٹری جانا چھوڑ دیا, کاروبار کرنا چھوڑ دیا. اس کا ایک ہی کام تھا, صرف ماں کے پاس بیٹھتا تھا. آج بھی دنیا میں اس کا نام ہے, ترقی ہے. بعض اوقات بہو جو اپنے ساس سسر کے ساتھ جو بد اخلاقی اور بدتمیزی کرتی ہے نا, اس کے پیچھے اس کے شوہر کا ہاتھ ہوتا ہے کہ وہ بد اخلاق ہوتا ہے, وہ بدتمیز ہوتا ہے, وہ بے پرواہ ہے, وہ خون ہے, اس کو تمیز نہیں ہے, وہ تو پرائی عورت ہے, وہ پھر کیا کرے گی. شادی کے بعد بھی اپنے ماں باپ کو مت چھوڑنا. الگ بھی رہنا نا تو ماں باپ کی خدمت کرنا. ماں باپ کو احساس نہیں ہونے دینا کہ میرا بیٹا چلا گیا. آپ کے والدین ہیں, اور اگر ساتھ رہتے ہیں تو ان کی زیادہ خدمت کیجیے. نارملی آج کل صرف فیوچر کی باتیں ہیں, اسکوپ کی باتیں. آپ کا اسکوپ فلاں فیلڈ میں, آپ کا اسکوپ فلاں. میری ریکویسٹ یہ ہے, آپ کا اسکوپ ماں باپ کی اطاعت میں, آپ کی دنیا ماں باپ کی خدمت میں, آپ کی آخرت ماں باپ کی خدمت میں. ماں راضی, باپ راضی, بس دنیا میں موج لگی ہوئی ہے. ان کی خدمت میں اپنا وقت گزاریے, ان کو راضی کیجئے, ان کو پوچھتے رہیے, ان کو پوچھتے رہیے. باپ صبح اٹھتا تھا, دیتا تھا ٹیمپریچر ہے, بولتا نہیں جاؤں گا تو بیٹا پڑے گا کیسے. 2 گولی کھاتا تھا, ڈاکٹر کو پوچھتا ڈاکٹر صاحب کیا کروں, اتنا علاج کرا. ڈاکٹر صاحب پیسہ اگر علاج میں لگا دوں گا تو بیٹا کہاں سے پڑے گا. اپنا پیٹ کاٹ کر, اپنی مصروفیت کاٹ کر, اپنی خواہشات کاٹ کر, کیا اس لیے وہ اپنی اولاد کو بڑا کرتے کہ اولاد کہہ دے کہ میں بزی ہوں, ٹائم نہیں ہے. استغفر اللہ, اولاد کے بعد ٹائم نہیں ہے ماں باپ کے لیے. یہ نوبت ہی کیوں ہے کہ ماں باپ کو ہم کو بلانا پڑے. جملہ بولنے کا ہی نہیں ہے ماں باپ کو کہ میں بزی ہوں. ماں باپ نے اگر یہ جملہ آپ کو بول دیا تو نا بیٹا میں بزی ہوں, تو کہیں کے نہیں رہتے. ماں باپ کی ساری مصروفیت آپ کے لیے تھی. ماں نے اٹھ کر اس لیے تھوڑی پالا تھا کہ ماں کو ہم بول دیں گے میں بزی ہوں. ماں نے اس لیے تھوڑی دودھ پلایا تھا کہ ہم اس کو بول دیں گے کہ میں بزی ہوں. تمہاری پیشاب کی جگہ پر ماں سوئی تھی, اس لیے سوئی تھی کہ تم بول دو کہ میں بزی ہوں. رات بھر اٹھ کر ماں نے تم کو پالا پوسا. جب تم روتے تھے تو ماں نے کبھی تم کو کان میں آ کر بولا کہ بیٹا میں بزی ہوں. آج نافرمان اولاد کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے, جب ان کو جنت میں داخل کرانے کی باری آئے گی, ارشاد ہوگا یہ اس وقت تک یہ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ ان کے ماں باپ انہیں نہ معاف کر دیں. ماں باپ نے کہا آقا ہم انہیں معاف نہیں کر سکتے, انہوں نے ہمیں بہت ستایا ہے. والدین کو ان کے بچوں کا جہنم کی آگ میں جلتا ہوا منظر دکھایا جائے گا. اب آپ چیخ اٹھیں گے آقا ہم نے ہمارے بچوں کو معاف کر دیا. ہم لوگ مسلمان ہیں, ہماری فیملی لائف ہے, ہماری فیملی لائف ہے, اور اس میں سب سے زیادہ جو ہمارے لیے جو اہمیت کے حامل ہمارے ماں باپ ہیں. ہم انہیں نہیں چھوڑ سکتے, ہم انہیں اگنور نہیں کر سکتے. نیور نیور نیور, کبھی ہو ہی نہیں سکتا. ماں باپ کو اگنور کیسے کریں گے؟ تمہارے آقا ہیں, تمہارے ماں باپ تمہارے آقا ہیں, تمہارے سردار ہیں. میں ایک ایسے باپ سے مل کر آیا ہوں کہ جو اپنے بیٹے کو لے کے گھوم رہا ہے کہ کسی سے میرا بیٹا صحیح ہو جائے. کتنوں کے ماں باپ بیمار ہیں, مگر کیا بیٹا اپنے ماں باپ کو لے کر گھومتا ہے؟ ماں بستر پر پڑی ہے, کھانس رہی ہے, مگر یہ نافرمان بیٹا جا کر ماں کو پانی بھی نہیں پوچھتا.
माँ बीमारी में औलाद को पूछती है बेटा खाया कि नहीं खाया, औलाद जाकर माँ बाप को नहीं पूछती अब्बू आपने कुछ खाया कि नहीं खाया, आपने दवाई पी या नहीं पी। ये कैसे हम लोग हो रहे हैं? हमारी डायरेक्शन बदल गई है। मैं मानता हूं कि डायरेक्शन में माँ बाप का किरदार है, वालिदैन ने बच्चों की तरबियत इस तरह की है, और पढ़ो और कमाओ और कुछ बन जाओ। लेकिन बहुत आगे जाकर माँ बाप को रियलाइज होगा कि काश कि हम अपने बच्चे की तरबियत के अंदर कोई 2 सॉफ्टवेयर ऐसे इंस्टॉल कर देते कि कम से कम एक स्टेज आता कि सॉफ्टवेयर की वजह से कम से कम माँ बाप की इताअत तो करता, फर्मा बरदारी तो करता। माँ बाप की कदर करना, माँ बाप की इज्जत करना, माँ बाप के लिए कुछ भी छोड़ना पड़े छोड़ देना, अल्लाह के लिए। हाँ, माँ बाप के कहने पर अल्लाह की नाफरमानी मत करना, बस इतनी सी बात याद रखना। बाकी माँ बाप जब भी आपको ऐसी बात कहते हैं कि जिसमें अल्लाह की नाफरमानी नहीं है, पहले माँ बाप की बात मानो। एक शख्स की इयादत के लिए आका तशरीफ लेके उसका कलीमा नहीं निकल रहा था। माँ नाराज थी ना, जब माँ नाराज थी ना तो बेटे के मुंह से कलीमा नहीं निकल रहा था। उसके बुरे खात्मे का खौफ था कि माँ नाराज है। आका को अपनी उम्मतियों से बहुत मोहब्बत है। आका ने माँ को बुलाया, कहा माफ कर दो इसको। माँ ने माफ कर दिया, कलीमा पढ़ा, रूह निकल गई। आका करम फरमाएंगे, नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की जान है तो जान है। और है क्या दुनिया में? आप और वे जो कुछ कर रहे हैं, ये देखें कि सरकार राजी है, मेरे नबी राजी हों, मेरे आका राजी हों, आपके मेरे मुस्तफा राजी हो, बस। और क्या चाहिए हमको दुनिया में और आखिरत में? आका राजी हो कि खुदा के रिजा चाहते दो आलम, खुदा चाहता है रिजा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखकर कुरान पढ़ने आता है? आप देखकर अपनी किताबें पढ़ लेते हो, कॉलेज की किताबें पढ़ लेते हो, स्कूल की किताबें पढ़ लेते हो, यूनिवर्सिटी की किताबें देखकर पढ़ लेते हो। अगर देखकर नहीं पढ़ सकते तो अल्लाह की किताब देखकर नहीं पढ़ सकते। ये बहुत बड़ा सेटबैक है हमारा, हमारी इस्लामिक कल्चर में, हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर ये बहुत बड़ी कमजोरी है कि हमारा मुसलमान बच्चा पढ़ने आए, 20-25 साल पढ़ कर निकले, उसको कुरान देखकर पढ़ने नहीं आता। हम लोग बागी नहीं है, हमें कोई समझाता है तो समझ जाते हैं, हम लोग बेअमल जरूर हैं, अल्लाह की नाफरमानी कर जाते हैं मगर इस्लाम और दीन के हुक्म को मानते हैं। आज आप सच्ची तौबा भी कर लो यार, बहुत गुनाह हो गए, अब गुनाह नहीं, ऑप्शन है भी नहीं कोई दूसरा। नेक बनने के सिवा आपके पास मेरे पास ऑप्शन क्या है? गुनाहगार बन के कैसे जीऊंगा मैं? गुनाहगार बन के कैसे कब्र में जाऊं? गुनाहगार बन के कैसे अल्लाह के हुजूर हाजिर दूं? देयर इज नो ऑप्शन सिवाय इसके कि हम नेक बने। नेक बनने के लिए नेक माहौल जरूरी है। हम अपने ईमान, अपने अकीदे, अपने थॉट पर कायम रहेंगे, अपने उसूलों पर कायम रहेंगे। भाई आपके इदारे का एक उसूल है, आपके साथ वाले इदारे का एक उसूल है, आप बोलो यार मैं उसके उसूलों पर चलता हूं तो इदारा आपको क्या बोले? बेटा आप जिस इदारे में उस इदारे के उसूल है। हम मुसलमान हैं, हमारे इस्लाम और दीन के उसूल हैं। अपने दीन की, अपने ईमान की, अपने थॉट की हिफाजत करें और गैर मुस्लिमों के मामलात में आप अपने आप को बिल्कुल डिस्कनेक्ट करें। आप जो भी जिंदगी का काम करते हैं, अगर वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है तो करें, नहीं है तो छोड़ दें। बहुत सिंपल क्रिस्टल क्लियर मैसेज है एक मुसलमान के लिए। और क्या मैसेज चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं, मेरा रब और मेरे मुस्तफा इसकी इजाजत देते हैं तो करूंगा, नहीं देते तो मैं गधा हूं अपने करीम का, मैं गधा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहा है ना नहीं। बस सरकार की मोहब्बत में जीना है, सरकार के दीन के लिए जीना है। मेरे नौजवान अपनी जिंदगी का जायजा लो, अपने शबो रोज का जायजा लो कि हम दुनिया में सिर्फ दुनिया बनाने के लिए आए, नहीं, गलत। हम दुनिया में रहकर अपनी आखिरत को बेहतर करने के लिए आए, कि दुनिया में रहकर अपने दुनियावी मामलात को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बेहतर करें, अच्छी तरह गुजारें, यानी इबादत के साथ, मेरी मुराद इबादत के साथ गुजारें। सोशल मीडिया आपके हाथ में भी है, मेरे हाथ में भी है। अजीब और गरीब किस्म के लोग हैं, पता नहीं कहां से क्या बात लेकर आ जाते। 1400 साल तक हमारे मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, आमा कराम को जो बात समझ में नहीं आई वो इसकी समझ में आ गई है। तफसीर सिरातुल जिनान अगर पढ़ ली जाए तो क्या मदीना तफसीर सिरातुल जिनान 10 वॉल्यूम मोबाइल में बंद। ये देखे मेरे मोबाइल के अंदर
یہ آپ کو تفسیر صراط الجنان مل جائے گی. سبحان اللہ. ہمارا کام پہنچانا ہے، منوانا ہمارا کام. نیکی کی دعوت کے اصول یاد رکھیے گا. ہمارا کام کیا ہے؟ پہنچانے میں جھگڑا نہیں ہے. بھائی میں نے آپ تک بات پہنچا دی نا، لیکن اب میں اگر بولو کہ میں منواؤں گا تو اب ہمارا آپ کا ٹکراؤ ہو جائے گا. آپ بولے میں مانتا نہیں ہوں، ماننا پڑے گا. ڈنڈا اٹھاؤں گا تو آپ پالا اٹھاؤ گے. ہر نبی کی ذمہ داری پہنچانے پر ہے. منوانا تو انبیاء کرام کا بھی ذمہ داری نہیں تھی. وما علینا الا البلاغ المبین. اور ہمارا کام تو صاف صاف پہنچا دینا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. میں مروں تو کوئی کہے کہ یہ قرآن کا خادم دنیا سے چلا گیا اور قرآن مجھے لے کر جنت میں چلا جائے. اور کیا چاہیے یار؟ تو اللہ آپ کو اور مجھے توفیق دے کہ اس طرح آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ آپ اپنے کاموں کو لے کر جو بھی جائز طریقے ان سے لے کر چلیں. اللہ تعالیٰ آپ کی میری ایمان کی حفاظت فرمائے. اگر مدینے جانا ہے، اگر مدینے والے کا قرب پانا ہے تو درود پاک اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے. شاعر لکھتے ہیں نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. انشاءاللہ یہ درود پاک دکھ بھی دور کرے گا اور حاضری مدینہ کا انتظام بھی کر دے گا. حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے. حضور آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. آقا آپ کو آپ کے رب نے سارے عیبوں سے پاک پیدا فرمایا ہے. حضور آپ کو رب نے ایسا بنایا ہے جیسا آپ چاہتے تھے. یہ صحابی رسول کے اشعار ہیں. پیارے آقا سے جو جتنا قریب ہوا وہ اتنا دیوانہ ہو گیا. آج کسی کے قریب جاؤ تو اس کے عیب سامنے آتے ہیں. ارے میں تو کچھ اور سمجھتا تھا، حضرت تو ایسے ہیں. ہم سے باہر والے تو دم کرواتے ہیں، دعا کرواتے ہیں. کبھی امی نے، ابو نے، بچوں نے، بھائیوں نے دعا کرائی؟ یاد رکھو کردار ایسا ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے امپیکٹ کریٹ ہو. سب سے پہلے اگر ہم سے کوئی متاثر ہو تو وہ ہمارے گھر والے ہوں. اعلان نبوت کے بعد 13 سال نبی پاک مکہ پاک میں رہے اور 10 سال مدینہ پاک میں جلوہ گری رہی. جب ہجرت کر گئے مدینے میں، اب ایک نیا کیلنڈر شروع ہوا اور وہ ہجری سال کہلائے. آج 1441 سنہ ہجری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک نے 1441 سال پہلے مکے سے مدینے ہجرت فرمائی تھی. جس دن ہجرت فرمائی نا اسی دن سے کیلنڈر شروع ہوا ہے. یہ نعت خوانی، نبی پاک کا چرچا بلند کرنا، یہ صحابہ کے دور سے جاری، حضور کے دور سے جاری ہے اور صبح قیامت تک جاری رہے گا. اور انشاءاللہ سرکار کے چاہنے والے صبح قیامت تک نبی پاک کے چرچے کو بلند کرتے رہیں گے. اور سچی بات یہ ہے، یہ نصیب والوں کا حصہ ہے. اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم سے یہ کام لیا ہے کہ ہم پیارے آقا کی شان بیان کرتے ہیں، ان کی نعت خوانی کرتے ہیں، ان کا میلاد مناتے ہیں. آج ہمیں اور ہمارے بچوں کو دنیا والوں کی باتیں پتا ہے. کسی بچے سے، نوجوان سے پوچھو کہ فلاں فٹ بالر، فلاں کرکٹر کے بارے میں جانتے ہو؟ وہ نام بھی بتائے گا، ساتھ ریکارڈ بھی بتا دے گا. مگر اللہ کے حبیب کی باتیں پوچھو، صحابہ کی باتیں پوچھو تو ہمیں نہیں معلوم. نہ کرو ایسا، اتنی دوری اچھی نہیں ہے. ایک مشورہ دیتا ہوں، مکتبۃ المدینہ کی بڑی پیاری کتاب ہے سیرت مصطفیٰ، اس کتاب کو پڑھیں. مجھے کہیں مارکیٹ والے کہ یار آپ نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا اپنے کاروبار میں، تو آپ کہیں میں سچے نبی کا غلام ہوں، آقا کا میلاد آیا ہے، میں نے جھوٹ سے توبہ کر لی ہے. کوئی کہے یار آپ بہت لڑائی جھگڑا کرتے تھے، گالی گلوچ کرتے تھے، اور آپ جواب دیں بس یار بہت ہو گیا، میں نبی پاک کا غلام ہوں، میرے آقا کی خوبصورت گفتگو کی کیا بات تھی، آج کے بعد میں نے جھوٹ بولنے سے، لڑائی جھگڑا کرنے سے توبہ کر لی ہے. کوئی کہے یار آپ کے چہرے پہ ماشاءاللہ اب داڑھی نظر آ رہی ہے، خیر تو ہے؟ اور آپ جواب دیں کہ ہاں، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جس آقا کا میلاد منا رہا ہوں، وہ بھی تو داڑھی والے ہیں، اور انہوں نے ہی فرمایا داڑھی بڑھاؤ اور مجھ سے پست کرو اور میرے دشمنوں جیسا چہرہ نہ بناؤ. میلاد بھی مناؤں اور داڑھی بھی بنواؤں، میری غیرت نہیں گوارا کرتی، میں نے بس آقا کی سنت سجا لی ہے. کیا نہیں ہو سکتا ایسا؟ اس بار کیا ہم اپنے آپ کو سجا کر، اپنے دل کو سجا کر میلاد منا لیں؟ تبدیلی لائیے اپنے اندر. تاجر ہیں، پہلے تاجروں نے اسلام پھیلایا کاروبار کے ساتھ ساتھ،
آپ بھی تجارت کے ساتھ سنتیں پھیلا سکتے ہیں, آپ بھی اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں. دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. مدنی قافلوں میں ملک کے اندر بھی سفر کریں, بیرون ملک میں بھی سفر کریں, اپنے بزنس کانٹیکٹس کو یوز کریں اور لوگوں تک نیکی کی دعوت پہنچائیں. کیا معلوم آپ کی نیکی کی دعوت سے کوئی ایک نمازی بن جائے. 1,24,000 صحابہ تھے نا حجۃ الوداع کے موقع پر. آپ کو پتا ہے جنت البقیع میں کتنے ہیں؟ کم و بیش 10,000 صحابہ. جنت المعلا میں شاید 4-5 ہزار صحابہ. باقی 1,10,000 کدھر گئے؟ مدینہ اور مکے میں رہنے والے لوگ تھے, نکل گئے, آگے بڑھ گئے, دنیا میں پھیل گئے. کیوں؟ اللہ کے دین کو پھیلانا تھا, نبی پاک کے پیغام کو لے کر چلنا تھا.